The Pakistan-Afghanistan border has once again become a flashpoint of regional instability, erupting in one of the deadliest cross-border clashes since the Taliban's return to power in 2021. Between the roar of fighter jets and the echoes of artillery, the reality is grim. Pakistan is once again being forced to defend its sovereignty against cross-border terrorism, this time from those it once sheltered and supported. But here's the question: how long can Pakistan remain patient while its soldiers are martyred on home soil? How long can diplomacy replace deterrence when the other side chooses provocation over peace? This is Makhdoom Shahabuddin and you're watching Trending Daily, where we unpack the truth behind the headlines. On the night between October 11 and 12, 2025, coordinated assaults were launched by Taliban and TTP-linked militants across Pakistan's western frontier in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. These were not random skirmishes. They were planned, synchronized, and politically timed. The Inter-Services Public Relations ISPR confirmed that the attackers, identified as members of Fitna al-Khawarij and Indian-sponsored networks, initiated the assault through small raids and mortar fires targeting Pakistani border outposts. In response, Pakistan's armed forces exercised their right to self-defense, launching precision airstrikes and coordinated ground operations that destroyed multiple Taliban strongholds across the border. According to ISPR, the cowardly action aimed at destabilizing Pakistan's frontier districts was decisively repelled. Over 200 militants were neutralized and 21 hostile positions were captured briefly before being vacated. Pakistan lost 23 brave soldiers in the line of duty, while 29 others injured. Their sacrifice stands as a reminder that this fight is not just about territory, it's about Pakistan's right to exist in peace. The Foreign Office reinforced this stance. The use of Afghan territory for terrorism against Pakistan is intolerable. Our sovereignty and the safety of our citizens will be protected at all costs. Ladies and gentlemen, Rawalpindi's message was unambiguous. Pakistan's armed forces are ready, alert, and acting within international law. All measures were taken to avoid civilian casualties. Our operations were aimed solely at terrorist infrastructure, including camps, training facilities, and command centers. But what truly set this statement apart was its strategic undertone. ISPR directly connected the timing of these attacks with the Taliban foreign minister's visit to India, calling it a serious provocation designed to please the biggest sponsor of terrorism in the region. That's a significant diplomatic signal. Islamabad is now openly linking the dots between Indian covert interference, Afghan inaction, and cross-border terrorism. The statement ended with a warning that resonated across the region. It said that if Taliban government continues to sponsor terrorist outfits in cohorts with India for the short-sighted objective of destabilizing the region, the people and the state of Pakistan will not rest until the menace of terrorism emanating from Afghanistan is eliminated. Let's pause and understand what really happened that night. Pakistan's soldiers fought off a large-scale coordinated infiltration attempt. Heavy weapons were used, mortar shells landed inside Pakistani villages, and yet Pakistan's forces held the line, not just for Pakistan, but for regional stability. These were not spontaneous border skirmishes. They were proxy warfare meant to test Pakistan's patience and Pakistan's boundaries. A senior Pakistani minister summed it up perfectly, that we are tired of picking up our dead bodies. We have run out of patience and now we will strike the TTP anywhere and everywhere inside Afghanistan. That statement reflects both exhaustion and resolve. A reminder that every red line has a breaking point. But beyond policy and military response, what does the public think? Let's go to the streets and hear the voice of people, the real
pulse of the nation. اچھا یہ جو حالیہ پاک افغان بارڈر پہ تنازع ہوا اور اس سے پہلے بھی جو ایئر اسٹرائکس ان رسپانس ٹو جو ٹیررزم آ رہا ہے ادھر سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے بہادر جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ان کے انفلٹریشن کی وجہ سے. تو دیکھیں انڈیا وار کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی ایڈونچر لیا، اور ہمارے پاکستان سائڈ پہ اتنے ٹائم سے ساری چیزیں انفلٹریشن افغانستان سے ہو ری ہے، تو ہمیں بہت ٹائملی یہ ایکشن لینا چاہیے تھا. اور آئی ریئلی ویلکم دس تھنگ فرام پاکستان آرمی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور افغانستان میں جا کے یہ اسٹرائکس کیے. سر اس معاملے میں ہمیشہ نا افغانستان کا کردار پاکستان کے معاملے ہمیشہ منفی رہا ہے. پاکستان کی جب تاریخ دیکھو نا، اسٹارٹ سے سب سے لاسٹ میں پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک افغانستان ہے، اور اس کے باوجود بھی 1979 میں جب ان پہ مشکل وقت آیا تو پاکستان نے بڑا غلط کیا کہ ان کو جو پناہ دی یہاں پہ، کیونکہ کسی دوسرے ملک کو ان کو بھیجنا چاہیے تھا. اصل میں یہ ایشو کوئی اس طرح لڑنے سے تو حل ہونے والا نہیں ہے. بڑی خطرناک صورتحال جاری ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کسی پری پلان کے مطابق یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو پاک افغان کا جو علاقہ ہے یہ کافی عرصے سے یہاں پر ٹینشن ہوتی رہی ہے. دیکھیں افغانستان جو ہے یہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کی روز اول سے مخالفت کی، اور پھر 1950 میں انہوں نے پہلا حملہ کیا، پھر 1960 میں کیا حملہ. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ 2021 کے بعد جو ہے ہمارے ایک دوست ملک آیا ہے جن کے ساتھ اپنا حجرہ، جرگہ، گھر، اسکول، ہاسپٹل، سب کچھ بازار ہم نے شیئر کیا. اور وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سمجھیں گے کہ پاکستان ہمارا محسن ہے، لیکن بدقسمتی سے جس راستے پہ داؤد چلا، جس راستے پہ ترقی چلا، حافظ الامین چلا، جس راستے پہ ببرا کارمل چلا، جس راستے پہ ڈاکٹر نجیب چلا، اور جس راستے پہ بعد میں امریکہ نواز کرزئی اور اشرف غنی چلے، اسی راستے پہ طالبان چل رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا میں، تو اس کے پیچھے جو ہے افغانستان ہے، اور افغانستان رجیم ہے جو غیر قانونی رجیم ہے، جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور اس کو جو ہے قانونی حکومت ماننا بھی جو ہے وہ پاکستان کو نہیں چاہیے کہ اس کو قانونی حکومت مانے. اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کروں گا، کیونکہ پاسلی جو ہے افغانستان کی جو زمین ہے وہ ٹیررزم کے اندر جو ہے انوالو رہی ہے، اور کیونکہ دونوں مسلم امہ ہیں، مسلم ممالک ہیں، اور دونوں OIC کے پارٹ بھی ہیں. تو میں ایز اے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ بینگ اے مسلم بردر ٹو دیم، آئی ووڈ ایڈوائز کہ ان کو چاہیے کہ چیزوں کو زیادہ ایسکلیٹ نہ کریں، اور جو زیادہ ان کی اس وقت جاری ہے ٹلٹنیس ٹورڈز انڈیا، دیٹ از ناٹ ان دیئر فیور. جب ویسٹ جو ہے وہ یکجا ہو کے مسلم امہ کے اگینسٹ اٹھ سکتا ہے، تو وائی ناٹ کہ اسلامک آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکتی ہیں. تو آئی اسٹرانگلی کنڈیم کہ جو بھی ہوئے، بٹ آور فورسز ہیز ڈن دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم. اس حوالے سے تو میں کہنا چاہوں گا کہ دونوں اسلامی ممالک ہے، اور پاکستان نے افغانستان کی بہت زیادہ جو ہے وہ میزبانی کی ہے. اگر سوویت یونین وار سے دیکھ لے تو ٹل ڈیٹ پاکستان نے ان کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہے انڈیا سے مل کر ان لوگوں نے جو ہے ایک نیکسس بنایا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. تو ہماری جو آرمی ہے وہ جو اسٹیپ بھی لے رہی ہے نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر لے رہی ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے سپہ سالار کو بھی جو ہے وہ کریڈٹ دوں گا کہ سیکیورٹی جو بھی وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے یا پریمپٹیو اسٹرائک کیے ہے وہ ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی کی بنا پر لیے ہے. تو میں کہوں گا آصف منیر صاحب زندہ باد، پاکستان زندہ باد. وار کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہے جس حد تک اوائڈ ہو سکے. باقی دیکھیں ہمارے بھائی ہیں بارڈر پہ، اللہ ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کا بھی فیملی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے بیک پہ کھڑے ہونا نہیں چاہیے یہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ بس اس کا کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نکالنا چاہیے. جو ہوا اچھا نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں ہم دونوں اینڈ سے جو ہے نا جو بھی ہو رہا ہے، آج دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کچھ اس کا لانگ ٹرم سلوشن نکالے. اچھا نہیں ہے کسی طرف بھی. ہم بات دیکھیں، ایک تو وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس ٹائم ہمیں بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ انڈین بیکڈ پرابلمز ہو رہی ہیں، لیکن سلوشن نہیں کی طرف، ہم سلوشن کی طرف نہیں جا رہے. یہ سلوشن نہیں ہے. باقی ہمارے بھائی ہیں بارڈر پہ، اللہ ان کم سے کم نقصان ہو. بائیلیٹرل اچھا نہیں ہے. یہ افغانی جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ان کا کتنا ساتھ دیا.
और इनको हर तरह की चीज़ें मुहैया की गई और इनका हर लेवल पर इनका पाकिस्तान ने साथ दिया। और उसके बावजूद आप ये देखें कि ये आए रोज़ पाकिस्तान के साथ ये दरअंदाज़ी करते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज पर ये हमले करते हैं, पाकिस्तान पर हमले करते हैं। तो इनको होश के नाखिल लेने चाहिए। और ये एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं। पाकिस्तान का एहसान आप देखें कि 40 साल से ज़्यादा अरसे तक जो पाकिस्तान है उन्होंने इनकी मेज़बानी की, तो क्या उस मेज़बानी का ये सिला दे रहे हैं ये लोग? और हम सब जो है वो अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। और अपने जो फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं, हम उनको कामयाब ऑपरेशन पर और इस कामयाब फतह पर उनको मुबारकबाद देते हैं। और मैं नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। Welcome back to the studios. Pakistan's security establishment has long warned about India's hybrid warfare strategy, supporting anti-Pakistan militant groups through Afghan soil. DG ISPR Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry recently reiterated that Indian proxies in Afghanistan are financing and facilitating terrorism inside Pakistan. These networks, referred to internally as Fitna al-Hindustan, work alongside the TTP, ISKP and anti-Pakistan elements of the Taliban to destabilize border districts and create political chaos. The timing of the October attacks, coinciding with the Taliban foreign minister's presence in India, reinforces Islamabad's suspicion that New Delhi and Kabul are once again aligning to corner Pakistan diplomatically and militarily. But this time Pakistan's message is simple. Diplomacy cannot be one-sided. Ladies and gentlemen, in Orakzai, South Waziristan and Chaman, funerals of martyred soldiers turned into scenes of defiance. Crowds chanted, "Shaheed ki jo maut hai, wo qaum ki hayat hai." The people understand that the border war is not a distant battle. It's the continuation of Pakistan's 2-decade-long war on terror. From the 90,000 lives lost since 2001 to the 1,422 terrorists eliminated in 2025 alone, Pakistan's armed forces and law enforcement agencies are waging a war that what most nations could not even have survived. And yet, instead of acknowledgement, Pakistan faces blame, propaganda and disinformation campaigns funded by its adversaries. In his recent press conference in Peshawar, DG ISPR exposed a crucial dimension of this problem. The terrorism in Khyber Pakhtunkhwa is fueled by a political and criminal nexus. Smugglers, drug traffickers and warlords are funding militaries and militancy. The Afghan refugee issue has now re-entered the national debate. DG ISPR made it very clear. We hosted Afghan brothers for decades, but their return is now being politicized and turned into propaganda. Pakistan is home to over 3.5 million Afghan nationals, many undocumented. While most are peaceful, intelligence assessments confirm that some refugee camps have become recruitment and logistics hub for terror networks. The government's decision to repatriate illegal Afghan residents is not about cruelty. It's about security, sovereignty, and sanity. No country in the world allows unregulated migrants at this scale, said a senior security official. Pakistan is doing what any responsible state would do. The Taliban government, however, has chosen to turn this into a political issue, even while hosting militants who kill Pakistani citizens. Pakistan's leadership, civil and military, has maintained remarkable restraint despite repeated provocations. But patience is not infinite. The ISPR's October 12th statement is not just a response, it's a doctrine. It is a signal and it is beginning of a new deterrence policy. For every terror attack planned from Afghan soil, Pakistan will respond directly and decisively at the source. No bluster, no noise, just action. Ladies and gentlemen, regionally, these clashes could reshape the Afghanistan-Pakistan dynamic entirely. If Kabul continues to allow militants to use its territory, Islamabad may formally downgrade relations, tightening trade, transit and border movement. Pakistan has already issued a clear-cut warning. For every terror attack supported by Taliban, we will pulverize the Taliban posts and bases inside Afghanistan. In simple words, strategic patience is over. Pakistan will now act selectively, proportionally, but decisively.
This will also test the global community. If the world truly wants regional stability, it must stop viewing Afghanistan as a geopolitical pawn and start holding its government accountable for exporting terror. Pakistan does not seek confrontation with Afghanistan. Pakistan does not want war. But Pakistan will never compromise on its sovereignty. As ISPR put it, our people prefer diplomacy over belligerence, but we will not tolerate treacherous use of Afghan soil for terrorism. The armed forces remain ever ready to defend Pakistan's territorial integrity, life, and property. This is the message from Rawalpindi. Clear, calculated, and consistent. The time for silence is over. The era of restraint has ended, and Pakistan's message to Kabul is now written in unambiguous terms. Live as a neighbor, not as a proxy. Because Pakistan's peace has a price, and that price is vigilance. Don't forget to like, comment, and subscribe to Pakistan Connect for more episodes of Trending Daily. This is Makhdoom Shahabuddin signing off.